السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ میں دلا رہا ہوں۔ ایسا مسئلہ کہ اس پہ اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور ساری آفات، بلیات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبوں نے جو ممبئی میں نہیں رہتے ہیں، آؤٹ آف ممبئی ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، دیکھا ہوگا کہ ممبئی میں برسہ برس سے ایک بستی جو بینڈرا اسٹیشن کے بالکل قریب تھی وہ اجاڑ دی گئی۔ اب ہمیں اس مسئلے میں نہیں جانا ہے کہ اس کے اجاڑنے کی وجہ صحیح تھی، غلط تھی، اور وہ لیگل تھی، انلیگل تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، مسجد تھی، وہ سب کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ انہیں سامان نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ وہ سارے لوگ جو اس بستی میں رہتے تھے اب سڑک پہ رہنے پہ مجبور ہے، اور پولیس فورس اتنی زبردست وہاں پر کھڑی کی گئی ہے کہ انہیں روڈ پر بھی نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ رات میری تقریر تھی بینڈرا میں، تو میں کچھ جلدی پہنچ گیا تھا، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ چلو ادھر گاڑی لو، دیکھتے ہیں وہاں کیا حال ہے۔ تو میں وہاں پہنچا، چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین اور بوڑھے اور معذور اور مجبور اور بیمار لوگ سڑکوں پر اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں، ان کی نگاہیں راہیں تک رہی ہے کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے۔ تو ممبئی میں ہمارے جو بھائی ہیں، مسلمان بھائی، خاموشی کے ساتھ جا کر ان کی مدد کر دیں۔ جو تنظیمیں، تحریکیں یا کوئی فرد واحد کرنا چاہتا ہے یا جماعتی شکل میں کرنا چاہتا ہے تو کچھ احتیاطیں آپ کو برتنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آپ وفد کی شکل میں نہ جائیں، مطلب جم غفیر کے ساتھ نہ جائیں، جم گٹھا لگا کر نہ جائیں، بینر لگا کر نہ جائیں، شو آف کر کے نہ جائیں۔ کچھ لوگ جا کر ان کو کھانا دے رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے عید سر پر ہے اور زیادہ تر مسلمان، اور یہ مسلمان ساؤتھ انڈیا سائڈ کے ہیں، کرناٹکا کے، آندھرا پردیش کے، تلنگانہ کے، مہاراشٹرا کے، ان کی زبان سے معلوم پڑ رہا ہے جو انٹرویو وہ دے رہے ہیں، ان میں کا کوئی بھی بنگلہ دیشی گھسپیٹیا نہیں ہے، سب کے سب انڈینز ہیں۔ خیر، اب آپ نے وہاں جا کر کھانا دیا۔ اس وقت دھوپ کیا ہے؟ بامبے میں 38 ڈگری سیلسیس کی دھوپ ہے۔ اس دھوپ میں ہم جیسے لوگ باہر نکل جائیں تو چکر آ جاتی ہے۔ جو لوگ پورے کنبے کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان میں شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ خواتین جو گھر میں پردے سے رہتی تھی یا گھروں میں جا کر کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی، آج وہ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہے۔ نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ ان کے پاس واش روم ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، سامنے جو بستی ہے نا، وہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے، 4-4 5-5 مالے کے گھر ہیں مسلمانوں کے۔ تھوڑا سا دل بڑا کیجیے، ان لوگوں کو اپنے گھر میں واش روم کی اجازت دیجیے، نہانے دھونے کی اجازت دیجیے، اگر ہو سکے تو تازہ کھانا بنا کر کھلائیے۔ یہ گولڈن چانس آپ کو نہیں ملنے والا خدمت کا۔ خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخلق وعیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہر طرز جگر کو کھلانے میں ثواب ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو جگہ جگہ قرآن میں آپ کو مسکین کو، یتیم کو، غریب کو، فقیر کو، نادار کو، محتاج کو کھانا کھلانا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، نرمی سے بات کرنا، میٹھے بول بولنا، یہ سب ثواب ہے۔ یہ تو ہمارا تھا نا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے روزے کے کفارے میں بھی 60 مساکین کا کھانا، قسم کے کفارے میں کھانا رکھا ہے نا۔ کئی جگہوں پہ کھانے کا حکم ہے۔ حج میں اگر دم واجب ہو جائے تو آپ کو قربان کر کے وہاں حرم میں کھلانا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ رکھا ہے۔ ہر موقع پہ اسلام نے خیر خیرات کی بات کی ہے، بھلائی کی بات کی ہے، اچھائی کی بات کی ہے۔ تو خدا را آپ ضرور مدد کریں، اور کوئی تحریکی صورت، کوئی تحریک اگر مدد کرنا چاہتی ہے تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ خاموشی سے جائیں اور ان کی مدد کریں۔
تو آپ ایک دو وقت کھانا کھلا کے ان کی مدد نہیں کر رہے، آپ ان کو روپے دیں، پیسے دیں، تاکہ وہ کہیں کرائے سے مکان لے سکیں۔ ڈپازٹ ممبئی میں 20,000، سلم ایریا میں 20,000، 30,000، 50,000 کا ہوتا ہے، مہینے کا بھاڑا 6-7 ہزار روپے کا آتا ہے، وہ بھی کہیں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لے، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں پولیس والے جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مار پیٹ کا معاملہ، کئی ایسے ویڈیوز سامنے آئے ہیں کہ بزرگ لوگ ہیں، چہرے پر ایک مشت داڑھی ہے، خون میں لت پت ہے۔ تو ایسے میں دیکھ کر ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یار ہماری ہی قوم کے لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، اور وہ اس طرح ستائے جا رہے ہیں۔ عید بالکل سر پر ہے، ہم لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہے، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں بکرا منڈی میں، ان کے پسند کے بکرے لے کر آتے ہیں، اور تمام طرح کی تیاریاں، ہم لوگ کپڑے لتے، گھر سجانا، یہ سب کرنا یقیناً یہ آپ کا حق ہے، کیجئے، میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا ایسے میں امت مسلمہ کے لیے آپ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ کہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر مشرق میں کانٹا چبھے تو دوسرے کو مغرب میں درد محسوس ہونا چاہیے، یعنی اسلامی اخوت اور بھائی چارگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ وہ درد کیوں نہیں ہے؟ رات میں گیا، یقین مانیے کہ میرے دل پہ وہ چھریاں چلی ہے اور دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی ہے۔ خدا را آپ ان کی ضرور مدد کریں۔ اگر آپ کا کوئی پہچان والا ممبئی میں ہے، اس کو رقم بھیجیں کہ وہاں تک کسی ایک فیملی تک پہنچائے۔ ایسا سب مل کے کریں گے نا، وہ سب کہیں نہ کہیں آباد ہو جائیں گے۔ اب وہاں دوبارہ مکان بننے سے رہا، وہاں دوبارہ مکان بننا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ کیا سڑکوں پہ ہی رہیں گے؟ اب ان کو پتا تو تھا نہیں کہ ہمارا ٹوٹنے والا ہے، ہمارا آشیانہ اجڑنے والا ہے، ہم بے گھر ہونے والے، بے سہارا ہونے والے، بہت غریب قسم کے لوگ، بیوہ عورتیں، معذور عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، لا ولد خواتین، معذور افراد، جو روزانہ 200-400 روپیہ کما کے کسی طرح اپنے گھر کی گاڑی چلاتے تھے، اس مہنگائی کے دور میں اچانک گھر ٹوٹ گیا، سامان بکھر گیا، اور اس کے بعد ان پر جو افتاد پڑی ہے، جو مشکل اچانک میں آن پڑی ہے، وہ اس کو جھیل نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا دینی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم کھانے کے گاڑے لے کر نہ جائیں، بینر لگا کر، شو آف کر کے، ویڈیوگرافی کر کے۔ یار کیوں ہر جگہ جو ہے ویڈیوگرافی کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، یقین جانو تمہیں دلی خوشی محسوس ہوگی اور تمہاری مشکلیں آسان ہوگی۔ بامبے میں ایسے ایسے پیسے والے ہیں کہ تنہا ایک شخص سارے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، لیکن میں کسی ایک پر بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سب مل کے کرو۔ اس کی احسن صورت یہ ہے، اچھی صورت یہ ہے کہ ایک شخص، کسی کو آپ روپیہ پیسہ دیں، اپنے جان پہچان والے کو، اگر آپ خود ممبئی میں ہیں تو جائیے، گاڑی دور پارک کیجئے، کسی کو شک و شبہ نہ ہو، اور دیکھیے وہاں کون لوگ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، فیملی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کچھ روپے پیسے دے آئیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں گے زندگی بھر، پیسے اینٹتے رہیں گے، کھانا کھاتے رہیں گے؟ ارے اللہ کے بندوں، اچھی خاصی فیملی ہے، روڈ پر بیٹھے ہیں، ایسی دھوپ ہے، ان کے پاس پانی نہیں، بجلی نہیں، واش روم نہیں، پردے کا انتظام نہیں، رات میں سونے کا معاملہ ہے، وہیں پر کتے بلیاں گھوم رہے ہیں، وہیں پر گاڑیاں چل رہی ہے، ڈسٹ ہے، دھول ہے، مٹی ہے، ساری پریشانیاں۔ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے ہم کسی مکان میں شفٹ ہو جائیں؟ تو ایسے آپ خاموشی کے ساتھ جا کر مدد کر کے آ جائیے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سننے کے بعد آپ کے ایمان میں انشاءاللہ تازگی محسوس ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو اس کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کی ہائٹ کو دیکھ کر، اس کے حجم کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ مولا تو نے اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے، اور وہ ہے لوہا، کہ جب اس پہ چلایا جائے تو یہ پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے سجدہ ریز ہوئے اور کہا مولا اب اس سے زیادہ طاقتور چیز تو کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں نے پیدا فرمائی، وہ ہے آگ۔ اگر لوہے کو اس میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر فرشتے سجدہ ریز ہوئے اور کہا مولا
اس سے زیادہ طاقتور چیز تو کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ طاقتور چیز بھی ہے پانی، کہ جب وہ اس پر ڈال دیا جائے تو وہ اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرشتے سجدہ ریز ہوئے اور کہا مولا اس سے زیادہ طاقتور بھی کچھ ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اس سے زیادہ طاقتور بندہ مومن کا وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہم کو نمائش کے بہت سارے موقع ملیں گے، ہمیں دکھانے کے بہت سارے موقع ملیں گے، یہ موقع دکھانے کا نہیں ہے۔ اگر آپ بڑا سا ٹیمپو ٹرک لے کر جائیں گے کمبل بانٹنے، کھانا بانٹنے اور کچھ سامان وغیرہ راشن وغیرہ بانٹنے، اب وہ کہاں بنائیں گے؟ ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس چولہا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچا اناج دے کر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت ان کی بہترین مدد روپے پیسے کی شکل کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتی، جہاں تک میں نے محسوس کیا۔ یقین مانیے رات تقریر سے پہلے میں وہاں گیا اور پورا دور تک جہاں غریب نواز مسجد ڈیمولش ہوئی ہے وہاں سے پورا آگے تک راؤنڈ مار کے سارے پولیس والوں کی نظریں میری طرف تھی۔ بار بار لوگ گاڑی میں تاک رہے تھے، یہ کیا دینے آیا، یہ کیا لینے آیا؟ پولیس والے نہیں چاہ رہے کہ آپ وہاں ان کو کھانا دے کر، پانی دے کر، ان کو راشن دے کر ان کو وہیں روڈ پر بسائیں، وہ کسی کی انٹری الاؤڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح نہ جائیں ٹیمپو لے کر، گاڑا لے کر، رکشہ لے کر کہ ان کے نظر میں آپ آ جائیں، نہ ان کی مدد ہو پائے اور آپ کے لیے بھی قانونی اڑچن آئے، ایسا نہ ہو۔ اور یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے، لوگ حماقت کرتے ہیں کہ آپ تو قوم کو بزدل بنا رہے ہیں، تو میں کیا کہوں؟ تلوار لے کے جاؤ، لڑو اور خود بھی جیل میں پھنسو اور تمہارے رہائی کے لیے پھر تمہارے گھر والے ان سے مانگتے پھریں؟ کیا حماقت کرتے ہو یار؟ مصلحت کوئی چیز ہوتی ہے، حکومت کس کی ہے اور ان کے نظروں میں مسلمانوں کی کیا اہمیت ہے؟ پانی سے زیادہ ہمارے خون کی اہمیت نہیں ان کے نظروں میں، تم کیوں حماقتیں کر رہے ہو؟ احتیاط کا دامن اپناؤ، مصلحت کو اپناؤ، حالات کے تقاضے دیکھو کیا ہے اور اس حساب سے کام کرو، ان کی مدد بھی ہو جائے خاموشی کے ساتھ، وہ کہیں نہ کہیں جا کر بسیں۔ بامبے بہت بڑا شہر ہے، دور و دراز تک پھیلا ہوا، 3 کروڑ کی آبادی والا دنیا کا دوسرا بڑا شہر بامبے ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں آسانی کے ساتھ کرائے کا روم لے کے عید سے پہلے پہلے شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یوں کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا، خاموشی سے 1 2 3 4 5 جتنے گھروں کی آپ مدد کر سکتے ہیں کریں، ایک گھر کی کر سکتے ہیں ایک ہی گھر کی کریں۔ اگر آپ باہر ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار بمبئی میں ہے اور ذمہ دار ہے، اس کے حوالے آپ اپنی امانت کریں کہ وہاں تک پہنچا دیجیے، وہ پہنچا دے گا۔ آپ کسی عالم کو جانتے ہیں، سنی عالم کو، کہ جو وہاں جا کر مدد کر سکے، تو آپ ان کو دیجیے تاکہ وہاں جا کر وہ ان کی مدد کرے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ خود بامبے آ کر وہاں کے حالات دیکھ کر مدد کریں، لیکن کریں ضرور مدد کریں۔ اس بستی کا تو نام ہی غریب نگر تھا، وہ اجڑ گیا، جہاں انہوں نے بچپن کے ایام گزارے، جوانی کی بہاریں گزاری، جہاں ان کو بڑھاپا آیا، آج ان کا آشیانہ ان کے نگاہوں کے سامنے ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ وہ اپنے حالت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جو جھیل رہے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے میں ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ جا کر ان کی مدد کریں۔ اگر آپ آؤٹ آف ممبئی ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، آپ کسی کو جانتے ہیں، اپنی امانتیں ان کے حوالے کریں اور وہ خاموشی کے ساتھ جا کر ان کی مدد کریں، تاکہ عید سے پہلے یہ لوگ بھی کسی نہ کسی مکان کے اندر شفٹ ہو کر اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش رہیں، کاروبار سے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کا ہمیں درد عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہے یہ میرا مشاہدہ ہے، میرے دیکھنے میں ہے، اس لیے میں نے سوچا چند باتیں جو احتیاط پر مبنی ہو آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ اس کے ذریعے آپ کو نیکیاں کمانے کا بھرپور موقع ملے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کا درد عطا فرمائے، اور اپنے غریب مسلمان، یہ موقع ہے کہ آپ اپنے خزانے کے منہ کھولیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے اور نفلی صدقات، اگر کچھ بھی واجب نہیں ہے تو اتنا تو ایک انسان کر سکتا ہے کہ 100 روپے دے سکتا ہے۔ ضرور جائیں، مدد کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت دلی سکون محسوس ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت کو کامیاب فرمائے گا۔ میری اس گزارش کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں۔ فقیر محمد کلیم، حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، 9820672770۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر،
اور ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا